الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس گواہ طلب کرو ان پر، اربعۃ منکم، 4 شخص جو تم میں سے ہوں، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس روک لو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بنا دے. واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے، فآذوہما، پس اذیت پہنچاؤ ان کو، فإن تابا وأصلحا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فآرضوا عنہما، سو اعراض کر لو ان سے، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 3را رکوع، آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے قبل اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے میراث کے شرعی حصوں کا بیان آپ حضرات نے سنا. آج کے سبق میں اس سے اگلا اصلاح معاشرہ کا قانون ہے. وہ یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی اور برائی اور بدکاری کو کیسے روکا جائے اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے. پرامن معاشرے کے لیے جہاں میراث میں حصے دینا ضروری ہے، جہاں عورتوں کو مہر دینا ضروری ہے،
وہاں عورتوں اور مردوں کو بے حیائی سے روکنا بھی ضروری ہے، کیونکہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بدکاری سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، معاشروں کا امن تباہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں منہ موڑ جاتی ہیں، اور انسان اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ باہمی انتشار اور باہمی دشمنیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے سبق میں جو 2 آیتیں ہیں ان میں 2 قانون ہیں گویا کہ۔ پہلا قانون ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بدکاری اور فحاشی اور عریانی کی مرتکب ہوں، اور دوسرا قانون ان مردوں کے بارے میں ہے جو بدکاری کے مرتکب ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بارے میں اطلاع ملے کہ اس نے برائی اور بدکاری کی ہے، شرعی قانون یہ ہے کہ اس پر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ ہم نے سورۃ النور میں پڑھا ہے کہ اگر 4 گواہوں سے کم کوئی کسی کے اوپر بدکاری کی بات کرتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا 4، تو اس بات کرنے والے کو حد قذف لگائی جائے گی۔ حد قذف 80 کوڑے ہیں جو تہمت لگانے والے کو لگائے جاتے ہیں، یعنی اگر ثبوت نہیں ہے اور بغیر ثبوت کے کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ کیوں کہ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر تو ہر کوئی کسی کے خلاف بات کرتا پھرے، کسی کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو تب بھی الزام لگاتا پھرے۔ کسی کو بدنام کرنا یہ بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا، بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دینا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، تہمت لگانا ایماندار پاک دامنہ عورتوں پر، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، برباد کر دینے والی چیز ہے، یوں سمجھے دوزخ کی کھائی اور دوزخ کی گھاٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہمت لگانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے بدکاری کرنا، جیسے زنا کرنا، لواطت کرنا یہ بڑا جرم ہے، ایسے ہی کسی پر الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کو آئیں یعنی بدکاری کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتوں میں سے، کیونکہ یہ قوانین مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ قوانین کیا ہیں؟ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ من نسائکم تمہاری عورتوں یعنی مسلمان عورتوں میں سے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر 4 گواہ پیش کرو۔ کتنے گواہ؟ 4 شہادت طلب کرو ان پر 4 گواہ، اربعتن 4 ہوں، اور دوسری بات منکم وہ 4 تم میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ 4 کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم، وہ کافر نہ ہوں گواہی دینے والے، کیونکہ کافروں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ مسلمان عورتوں پر گواہیاں دیتے پھریں۔ وہ ہوں منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ ابتدا میں نازل ہوئی جب زنا کی حد ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس آیت مبارکہ میں حکم یہ ہے اگر 4 بندے گواہ دے کسی عورت کے بارے میں بدکاری کا تو اس عورت کو روک دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ کب تک؟ جب تک وہ مر نہ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نہ نازل کرے۔ وہ اور حکم اب نازل ہو چکا ہے جو سورۃ النور میں موجود ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے، سنیں جی، فَإِن شَهِدُوا،
وہ 4 بندے اگر گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو ان عورتوں کو جن کے بارے میں گواہی دی گئی ہے، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ مقرر کر دے، یعنی کوئی قانون نازل کر دے۔ اب وہ قانون آپ نے دیکھیں ذرا، سورۃ النور نکالیں 18واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 316، 18واں پارہ سورۃ النور۔ سورۃ النور شروع سے نکالیں، سورۃ النور 18واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ النور بالکل شروع سے نکالیں گے، پہلی آیت سے۔ سورۃ انزلناها یہ سورت ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو۔ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں، تاکہ اتنے میں پھر ٹائم نہیں ہوتا، ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما پس مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 جلدۃ 100 کوڑے۔ کتنے کوڑے جی؟ 100 کوڑے۔ یہ ہے زنا کی سزا، اور یہ یاد رہے یہ زنا کی سزا غیر شادی شدہ کے بارے میں ہے، شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور تمہیں نہ پکڑے، نہ آئے تمہیں ان دونوں کے ساتھ کوئی نرمی اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی اس حد کو نافذ کرتے ہوئے ترس نہ کھائیں کہ جناب 100 کوڑے بہت زیادہ ہیں جی، چلو جی 90 مار لیں، 80 مار لیں، 70 مار لیں۔ فرمایا نہ، جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اس میں تم زیادہ مہربان نہ بنو، اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں تم نے نرمی نہیں کرنی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، رب پر ایمان ہے تو جو سزا اللہ نے بتائی ہے یہ سزا پوری پوری دے دو۔ اب یہ جو سزا دینی ہے، جو 100 کوڑے مارنے ہیں، یہ کسی کمرے میں چھپ کر مارنے ہیں یا لوگوں کے سامنے؟ فرمایا لوگوں کے سامنے مارنے، لوگوں کے سامنے۔ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملتی بہت کم ہے۔ مجرم اگر کوئی پکڑا بھی گیا ہے تو بادشاہ و رشوت دے کے عیاشی کرتا ہے جیل کے اندر بھی، اور اگر سزا ملتی بھی ہے کسی کو تو بند کمرے میں ملتی ہے، اس کی جان پر سزا آتی ہے، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جبکہ شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دی جائیں تاکہ باقی لوگ اس جرم سے رک جائیں۔ سزاؤں کا مقصد ہے چور کا ہاتھ کاٹو تو سب کے سامنے کاٹو، اور لوگ دیکھیں کہ ہاتھ کاٹ رہا ہے تو باقی ڈر جائیں گے، آئندہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ زانی کو سزا دو اور کوڑے مارو تو لوگوں کے سامنے مارو تاکہ باقی مجمع دیکھے اور ڈر جائے اور ان میں سے کوئی جرم یہ کرے نہیں۔ اسی طرح جو بھی سزا حد قذف ہے، تہمت کی حد ہے، سامنے لوگوں کی سزا دو تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں۔ اب شریعت کے اس قانون پر عمل ہوتا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی نہیں ہیں۔ ایک آدمی پکڑا گیا، اس کو جیل کے اندر اگر مثال کے طور پہ لتر پولیس والوں نے مار بھی دیے ہیں، چند عرصے بعد جب وہ بری ہوتا ہے، باعزت بری ہو کے آ جاتا ہے، جب باہر آتا ہے اسی طرح جناب جیسے پہلے تھا، اچھا لباس پہن کے معاشرے میں پھرتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، لوگوں کے سامنے اس کی کوئی ایسی بظاہر توہین نہیں ہوتی علی الاعلان جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو ڈر لگے اور باقی لوگ تنبیہ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو سزا ملی بھی ہے تو اس کی ذات کی حد تک تو ہے، لیکن باقی لوگوں کو تو کوئی اس سے نہیں اثر ہوا نا۔ باقی لوگوں کو تو اثر تب ہوتا جب اس سے کوڑے لگتے ہوئے کوئی اور بھی دیکھتا تو،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یشہد، چاہیے کہ حاضر ہوں عذابہما، ان کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ایمان والوں کا، ایمان والوں کی ایک جماعت ہو، لوگوں کے سامنے، اس گروہ کے سامنے ان کو سزا دی جائے، تب جا کر لوگوں کو عبرت ہوگی اور نصیحت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ اگلی آیت بھی اس لیے دیکھ لیں کیونکہ زنا کی مذمت اور آگے حد قذف کا بھی بیان ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کی برائی اتنی ہے کہ فرمایا زانی نہیں نکاح کرتا اس سے، لا ینکح، زانی نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ او مشرکہ، مگر زانیہ یا مشرکہ سے، یعنی زانی نکاح یا زانیہ سے کرے یا مشرکہ سے کرے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرکہ، اور زانیہ عورت سے نکاح یا زانی مرد یا مشرک کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں باتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ فرمایا اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ زنا اور شرک دونوں برائیاں ہیں، اور دونوں کے اندر آپس میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ زانی آدمی نے اصل حق کو چھوڑ کر حرام کی طرف گیا ہے، اور مشرک آدمی رب کے دربار کو چھوڑ کر شرک کی طرف گیا ہے۔ تو یہ اصل دونوں میں ایک بات جس کو کہتے ہیں بے غیرتی اور نمک حرامی، یہ دونوں کے اندر پائی گئی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا کیا، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ یعنی یہ زنا وغیرہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ آگے حد قذف کا بیان دیا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ الزام لگائیں پاک دامنہ عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا سورۃ النساء میں کہ 4 گواہ لائے جائیں۔ کتنے گواہ؟ 4۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم، ان کو کوڑے مارو، 80 جلدتن، 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے؟ اس کو کہتے ہیں حد قذف، تہمت کی حد۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہ فاسق ہیں جنہوں نے کسی پر بغیر گواہوں کے الزام لگایا۔ اب واپس آئیے جی، گویا کہ وہاں پہ 2 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو کسی پر بغیر گواہوں کے الزام لگانا وہ کتنا شدید گناہ ہے، اس کی سزا بھی ہے اور اللہ کے ہاں فاسق بھی ہے۔ اور نمبر 2، اگر گواہوں کے ساتھ ثابت ہو جائے پھر 100 کوڑے مارے جائیں، اور مارے بھی لوگوں کے سامنے جائیں، اور اس میں کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ اب اس آیت کو دیکھیے جی، واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بے حیائی کریں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر 4 گواہ بناؤ جو تم میں سے ہوں۔ فإن شہدوا، اگر 4 بندے گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں میں روکو یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، موت اٹھا لے، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ بنائے، اور وہ راہ ابھی ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ کتنی ہے، 100 کوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 کوڑے۔ تو اس کا آیت کا مطلب یہ ہو گیا جب تک وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا اللہ نے حکم دیا ان کو گھروں میں قید کیا جائے۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سزا تو 100 کوڑے ہی ہیں، لیکن یہ جو گھروں میں روکنے کی بات ہے، فرمایا یہ جب تک گواہی پوری نہ ہو جائے تب تک ان کو بند رکھو۔ ظاہر بات ہے 4 گواہ ہر وقت فوری موقع پہ موجود تو نہیں ہوتے کہ آئیں اور گواہی دے دیں، عدالتوں کا کام میں تھوڑا تاخیر بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ گواہی بھگتے دیر بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی گواہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک گواہی مکمل نہ ہو جائے تب تک ان کو قید میں رکھو، اور جب گواہ پورے ہو جائیں پھر 100 کوڑے مار کے بات کو ختم کر دو۔ واللذان یأتیانھا منکم، اور اگر 2 مرد اس برائی کو کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فآذوہما، ان کو بھی اذیت پہنچائی جائے، ان کو بھی تکلیف دو۔ جس کو لواطت کہتے ہیں، ایک کبھی جرم ہے اور بہت سخت سنگین سزا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ حاجت پوری کرے۔ قوم لوط اسی وجہ سے تباہ ہوئی، اور سخت ترین سزا کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود میں کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی جو اور کسی کو نہ دی۔
جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو زمین کو اٹھا کر الٹا دے مارا، نعوذ باللہ من ذالک، اوپر سے پتھر بھی برسائے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے نشان لگے ہوئے پتھر ان پر برسائے اور کچل کر رکھ دیا پوری قوم کو۔ اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کو دعوت دینے والا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کو اذیت دو، فآذوہما، ان کو اذیت دو۔ اب جیسے وہاں پہ ہم نے ابھی پڑھا کہ 100 کوڑے کا ذکر ہے، یہاں پہ کوئی حد مقرر نہیں بیان کی گئی کہ اذیت دی جائے تو کتنی دی جائے۔ اب اذیت 10 کوڑوں سے بھی ہے، اذیت 100 کوڑوں سے بھی ہے، اذیت 500 کوڑوں سے بھی ہے، حد نہیں مقرر کی گئی۔ اسی وجہ سے اس کی سزا کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے، مختلف باتیں وارد ہیں فقہاء سے، علماء سے۔ بعض تو اسی سزا کے قائل ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ اذیت یہی ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، اور بعض جیسے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار میں اکا دکا اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا بھی ہے، انہوں نے جو سزا بتائی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوپر مکان کی بلندی سے ان کو ایسے گرایا جائے پتھر باندھ کے تاکہ کچلے جائیں اور لوگوں کے سامنے مر جائیں، اور تاکہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہ کرو۔ حتیٰ کہ بعض ایسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حکم دیا کہ آگ لگا دی جائے، حالانکہ آگ لگانا ویسے عام حالات میں سخت جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چیونٹیوں کو کسی نے آگ لگائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ کے ساتھ عذاب وہی دے جو آگ کا مالک ہے۔ لیکن یہ ایسا کبھی جرم تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام جرائم سے حفاظت فرمائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، سو ان سے اعراض کر لو۔ یعنی ایک آدمی نے جرم کیا، توبہ کر لی، 4 گواہ ہوئے تو سزا ملی، نہ ہوئے جو غلطی ہوئی توبہ کر لی، بس اب اس کو تم ڈسکس نہ کرو کہ فلاں نے یہ جرم کیا۔ دیکھو ہر ایک بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی بھی چاہے کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، جرم کرنے والا کیوں نہ ہو، جب بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر 4 گواہ مل گئے ہیں اور واقعتاً جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا دی جائے تاکہ باقی عبرت حاصل کریں، نہیں ملے تو بار بار اس کو بیان نہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے تو پھر ہر بندہ جناب اپنے گریبان میں تو کم ہی جھانکتا ہے، اس پہ تبصرہ ضرور چاڑتا ہے۔ فرمایا ایسے نہ کیا جائے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے اعراض کیا جائے، ان سے منہ موڑا جائے، اس تذکرے کو اب ختم کیا جائے، یہ ورقہ بند کیا جائے، اور اس کے کسی کی پیچھے پڑھ کے اس کی بار بار توہین کرنا، یہ باتیں ختم کی جائیں۔ کیوں؟ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہ معلوم اس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے اور تبصرے کرنے والوں کو اللہ پکڑ لے کہ تم کون ہوتے ہو، جرم میرا کیا تھا، حکم میرا توڑا تھا، سزا میں نے دینی تھی، میں نے تو معاف کر دیا، تم نے کیوں نہیں معاف کیا اور تم کیوں اس پہ تبصرے کرتے رہے ہو۔ اس لیے فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اس کے اعراض کرو، ان پہ تبصرے چھوڑو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر جرم ہر گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس گواہ طلب کرو ان پر، اربعۃ منکم،
4 آدمی جو تم میں سے ہوں، فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ پس روک لو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بنا دے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ اور وہ 2 مرد جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے، فَآذُوهُمَا پس ایذا پہنچاؤ ان کو، فَإِن تَابَا پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس اعراض کرو ان سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔